صوبہ بلوچستان پشین سے تعلق قاضیان خاندان کا مختصر تعارف۔ جنوبی پشتونخوا کے تاریخی شہر پشین کا قاضیان یا قاضی جلال الدین خاندان سیاست، سماج اور تاریخ میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اس خاندان نے ایسی بااثر اور مؤثر شخصیات پیدا کی جنہوں نے نہ صرف پشین بلکہ پوری پشتونخوا کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس خاندان کے بزرگ قاضی جلال الدین تھے، جنہیں اس خاندان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں قندھار سے پشین ہجرت کر گئے۔ وہ قندھار میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، مگر امیر شیر علی خان سے اختلاف کے باعث انہوں نے انگریز حکومت کی پناہ لے لی۔ محقق عبد الکریم بریالی کے مطابق وہ 1880 کی میوند کی جنگ کے بعد پشین آئے۔ قاضی جلال الدین ایک تعلیم یافتہ، دور اندیش اور بیدار مغز انسان تھے۔ ان کی صلاحیتوں کے باعث انگریز حکومت نے ان پر اعتماد کیا اور انہیں مختلف انتظامی ذمہ داریاں سونپیں۔ 1890 کی دہائی میں انہوں نے پشین کی زمینوں کے اندراج، رجسٹریشن اور بندوبست میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح نئے پشین شہر کی تعمیر میں بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ قاضی صاحب نے پشین میں تحصیلدار کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پشین شہر میں چنار اور ناجوک کے درخت لگائے تاکہ لوگ سایہ اور ٹھنڈی ہوا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے پشین کی پہلی 2 منزلہ کچی عمارت بھی تعمیر کی۔ لالہ ہتورام اپنی کتاب تاریخ بلوچستان میں لکھتے ہیں، پشین کے نئے بازار کی تعمیر، مختلف سرکاری عمارات کا قیام، پرانے کاریزات کی بحالی اور دریاؤں سے آبپاشی نہروں کی نکاسی میں قاضی صاحب کا بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے پشین کی تمام زمینوں کا بندوبست بہترین انداز میں مکمل کیا۔ انگریز حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا۔ 26 نومبر 1900 سے 25 دسمبر 1900 تک وہ کلات کے پولیٹیکل ایجنٹ رہے۔ بعد ازاں وہ خان آف کلات کے وزیر اعظم بھی مقرر ہوئے۔ انہوں نے پشین شہر کے جنوبی حصہ میں ایک وسیع سرائے تعمیر کی جسے بعد میں میمی سرائے کہا جانے لگا، کیونکہ ان کی آئرش بہو جینیفر موسیٰ وہاں مقیم تھیں۔ جینیفر موسیٰ قاضی موسیٰ کی اہلیہ تھیں، پشتو زبان جانتی تھی۔ 1970 کے انتخابات میں پشین سے پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئی اور 12 جنوری 2008 کو 90 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انعام الحق کوثر کے مطابق قاضی جلال الدین شاعر بھی تھے اور ان کے گھر میں ایک ذاتی کتب خانہ موجود تھا جس میں قلمی نسخے بھی شامل تھے۔ قاضیان خاندان کی نسلی شناخت پر مختلف آراء ہے۔ کچھ محققین انہیں ہزارہ نژاد جبکہ کچھ بارکزی دورانی پشتون مانتے ہیں۔ انعام الحق کوثر انہیں پشتون قرار دیتے ہیں، جبکہ عبد الکریم بریالی کے مطابق زمینوں کے ریکارڈ کے مطابق وہ سنی ہزارہ تھے۔ موجودہ دور کے معروف جج قاضی فائز عیسیٰ، پاکستان کے سابق چیف جسٹس، اپنے آپ کو پشتون بارکزی قرار دیتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، میرے دادا قاضی جلال الدین قندھار میں قاضی تھے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے معاملے پر قندھار کے حکمران سے اختلاف کیا، جس کے بعد وہ پشین ہجرت کر گئے۔ میرے دادا نے پشین میں ایک ترین خاتون سے شادی کی۔ میرے دادا کے 3 بیٹے تھے، قاضی موسی، قاضی محمد عیسیٰ اور قاضی محمد اسماعیل۔ سب پشین میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کوئٹہ میں حاصل کی۔ ان کے بیٹے قاضی محمد عیسیٰ کو تاریخی شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے 1939 میں برطانوی بلوچستان میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور پارٹی کی جڑیں مضبوط کیں۔ اسی کی بنیاد پر قیام پاکستان کے وقت یہ پشتون علاقے پاکستان میں شامل کیے گئے۔ قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگیزئی، سردار غلام محمد ترین، ملک جان محمد قاسی اور عبدالغفور خان درانی کے ساتھ مل کر بلوچستان کی شاہی جرگہ کو قائل کیا کہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کے بجائے پاکستان میں شامل کیا جائے۔ ان کی اس پالیسی سے خان عبدالصمد خان اچکزئی، خان شہید جیسے قوم پرست رہنماؤں کی کوششیں ناکام ہو گئیں، جو پشتون علاقوں کی آزاد ریاست کے خواہاں تھے۔ پاکستان بننے کے بعد قاضی محمد عیسیٰ تا خان آف پلات میر احمد یار خان کے ساتھ اختلاف ہوا۔ نتیجتاً مرکزی حکومت نے انہیں برازیل میں سفیر مقرر کر دیا۔ وہ 19 جون 1976 کو وفات پا گئے اور انہیں پشین میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس خاندان کے دیگر نمایاں افراد میں قاضی فائز عیسیٰ، سابق چیف جسٹس پاکستان، اور جہانگیر اشرف قاضی، اقوام متحدہ کے سفیر برائے عراق شامل ہیں۔ ماخذ: 1 کوثر، انعام الحق، جدوجہد آزادی میں بلوچستان کا کردار، ادارہ تحقیقات پاکستان، 1991، 7/319۔ ہیتورام، رائے بہادر لالہ،
تاریخ بلوچستان سیلز اینڈ سروسز کوئٹہ 1998 7402 کوثر انعام الحق تحریک پاکستان بلوچستان میں مکتبہ عالیہ لاہور 1986 723 4 عبد الکریم بریالی کے ساتھ مصنف کی گفتگو